بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف اور تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو تنہا، یکتا اور اکیلا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ خالق، مالک اور رازق ہے۔ اے اللہ، تو خاتم الانبیاء، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع قرآنی تعلیمات اور اس کے ہماری زندگی پر اثرات سے متعلق ہے۔ آج اپنے معاشرے کی ذبح حالی، خستہ حالی اور اخلاقی پستیوں کا جائزہ لیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کل ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہو گئے ہیں؟ وہ کیسا عروج تھا اور یہ کیسا زوال ہے؟ پوری دنیا میں ہم مسلمان اس وقت ذلت اور رسوائی کا نمونہ بن چکے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کس وجہ سے ہوا؟ اگر ہم اس کی وجہ جاننا چاہیں، جو کہ جاننا ضروری بھی ہے، تو ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کے ترک کر دینے پر ذلت و رسوائی ملے گی، جو کہ آج ہمارا مقدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بہترین اور سنہرا ترین دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی عروج بخشا، اور اس وقت کے مسلمانوں نے پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی اور ہر قوم مسلمانوں کی عظمت و جلالت سے متاثر تھی۔ وہ فتوحات کا دور تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مسلمانوں میں ڈھیروں خرابیاں جنم لیتی گئیں اور یوں مسلمان زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں یہی جاننا اور سمجھنا ہے۔ ایک عام سی مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ جب بھی کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ یا مشین مارکیٹ میں لاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایک بکلیٹ بھی دیتی ہے، جس میں تمام تفصیل درج ہوتی ہے کہ یہ مشین کس طرح کام کرے گی۔ یہ تو ایک انسانی کاوش ہے، جبکہ اللہ کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ جب اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اس دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت کے لیے کلام کو کتب اور صحائف کی صورت میں اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم الہامی کتب کے سلسلے کی آخری کتاب ہے، جو ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے، اور اس کا اطلاق تا قیامت ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کریم خود اس کتاب کا نگہبان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہر لحاظ سے بہترین اس لیے تھا کہ تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محبت اور خلوص نیت اور توجہ سے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سنتے تھے، سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کی تمام زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی۔ وہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں مصروف رہتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ آج افسوس، صد افسوس، ہمارے معاشرے میں 95% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک بار بھی قرآن پاک با ترجمہ نہیں پڑھا۔ کاش وہ سمجھ سکیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں جن کی روشنی میں کلام اللہ کی تجلیات مومن پر منکشف ہوتی ہیں، مگر آج ہم نے قرآن کو سب سے بلند جگہ پر رکھ دیا ہے۔ اب چاہے اس پر منو مٹی جمتی چلی جائے، یا پھر اپنے مردوں پر اصالِ ثواب کے لیے قرآن پڑھنا یاد آتا ہے، یا پھر اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے وقت برکت کے لیے سر پر رکھنا یاد رہتا ہے۔ نہیں یاد رہتا تو یہ کہ ہمیں اسے روز پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ قرآن حکیم ایک ہی
القدر کی رات میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجاز کے علاقے میں ہوا۔ قرآن کریم وہ اللہ کا عظیم کلام یا وحی الہی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن حکیم کے پاروں کی تعداد 30 ہے۔ قرآن حکیم میں سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ قرآن حکیم میں آیات کی تعداد 6236 ہے۔ قرآن حکیم میں آیات سجدہ کی تعداد 14 ہے۔ قرآن حکیم کی مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ قرآن حکیم کے پہلے حافظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر قرآن کا امام کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، یعنی الف لام میم، الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اب جس کا جی چاہے یا اللہ جسے توفیق دے اس سے فائدہ اٹھائے۔ میزبان بے نیاز ہے، جو کچھ ہے مہمان ہی کے لیے ہے۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسانی قلوب ظروف ہیں، ان کو قرآن سے بھر دو اور قرآن کے علاوہ کسی چیز سے نہ بھرو۔ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو کچھ اس سے سیکھنا چاہے تو ضرور سیکھے۔ بلا شبہ وہ گھر خیر سے بالکل خالی ہے جس میں اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کی مثال ایسے ویرانے کی سی ہے جس کا کوئی آباد کرنے والا نہ ہو۔ قرآن کریم کے 5 حقوق کے احکامات ہیں: قرآن حکیم پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، تفہیم، قرآن سمجھنا، جاننا، عمل کرنا، تبلیغ، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ حضرت علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا کہ ایک میت کو جب دفن کر کے واپس آنے لگے تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی اور اس قبر سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک شخص جو وہاں پر موجود تھا، انہوں نے اس کتے سے کہا، تیرا ناس ہو تو کون بلا ہے؟ وہ بولا، میں اس میت کا برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو آواز آئی تھی یہ چوٹ تیرے لگی تھی یا پھر میت کے؟ کہا کہ یہ میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ ورد کرتا تھا آ گئیں اور اس کے پاس مجھے جانے تک نہ دیا اور مار کر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو آدمی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے ہر رات سورہ ملک پڑھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ واضح ہو کہ ایمان وہی لوگ لائے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ محروم ایمان وہ ہیں جو محروم ادب ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق طرح طرح کے شبہات میں پڑھتے ہیں۔ قرآن عبرت کے لیے گزشتہ امتوں کا ذکر کرتا ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کا کہا نہ مانا، ان کے اخلاق بگڑے، پھر برائیاں ان کی فطرت ثانیہ بن گئیں، مثلاً جھوٹ بولنا، ناحق مال کھانا، ناپ تول میں کمی، عدل و انصاف کی کمی، بدگمانی، عیب جوئی، بہتان بازی، ہم جنس پرستی اور شرک جیسی خرابیاں۔ تو پھر یہ قومیں تباہ ہو گئیں، اللہ کا قہر نازل ہوا اور وہ ہلاک ہوئے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں واضح دی گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، یہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، یہ بھی شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم شرک کے ساتھ ہم جنس پرستی کی برائی میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ناپ تول کی برائی میں مبتلا تھی۔
تو یہ تمام اقوام سخت عذاب کا شکار ہو کر تباہ ہو گئی۔ اللہ نے ہر زمانے میں اپنے فرما بردار کو اپنے عذاب سے بچایا اور اپنی عنایات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اب بھی قائم ہے۔ سورہ قمر میں کہا گیا کہ بلا شبہ گناہگار بڑی غلطی اور پاگل پن میں مبتلا ہیں، کہ قیامت سے غافل ہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں اور جو جی میں آتا ہے بکتے ہیں۔ جس دن اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ اس روز ان کی غفلت اور پاگل پن کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ قرآن پاک گویا اللہ تعالیٰ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم سے بیشتر تھے وہ قرآن حکیم کو نامہ سمجھتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پہنچا۔ رات کو وہ اس پر غور کرتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے، اور تم نے اس کا درس اختیار کر لیا، اس کے احکام پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو، گویا غفلت سے کام کرتے ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اس میں ملائکہ آتے ہیں اور شیطان نکل جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں، اس سے ملائکہ نکل جاتے ہیں اور شیطان آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے ہم کو محبت میں لگایا، اب ہم فساد میں لگ گئے۔ تو یہ قرآن جو سیدھا راستہ ہے، جو بھی اس سے دور ہوا وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ قرآن حکیم سب کا ہے اور سب اس کے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس کے ہر حکم کو مانیں اور اس سیدھے راستے پر چلیں جو قرآن حکیم نے ہمیں دکھایا ہے، جب ہی ہم منزل کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی سے دعا گو ہوں کہ قرآن کا موضوع اتنا وسیع اور گہرائی لیے ہوئے ہے کہ کسی بھی طرح اس کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی دانستہ یا نادانستہ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔